اصل کے اعلی حضرت سلامت رہے اصل کے سید سے جب تک کفر نہ ہو قابل تعظیم ہے، لیکن اس کو نصیحت کرنے کی اجازت ہے دین میں، نصیحت کرنے کی گنجائش ہے، اس کو سمجھانے کی گنجائش ہے۔ کراچی کانفرنس ہو رہی ہے، کھچا کھچ حال پڑا بنا ہوا، کسی مولوی کو یاد نہیں آیا کہ انہیں بھی کہنا ہے کہ جناب آپ کے بڑوں کا طریقہ کچھ اور ہے، انہیں بھی سمجھانا ہے، ان کو بھی بتانا ہے، کسی کو خیال نہیں آیا۔ حضرت جب اس سٹیج پہ گئے تو کلین شیو صاحب زیادہ دیکھا، ٹائی دیکھی، باقی تعریفیں کر رہے تھے، شہزادہ غوث الورا، نور دیدہ غوث اعظم۔ حضرت سیدھے ان کے پاس گئے اور جا کر کے ٹائی سے پکڑا اور بڑے ادب کے ساتھ فرمانے لگے، حضور یہ جو آپ نے حلیہ اختیار کیا ہے یہ آپ کے گھر کا طریقہ نہیں، یہ آپ کے گھر کا طریقہ، او بھائی دیکھی جائے گی، جو تانا دے گا اس کو دیکھ لیں گے، دیکھا جائے گا جو بعد میں بات کریں گے، لیکن ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں، ہماری پہلی ڈیوٹی رسول اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا ہے، یہ پیغام ہے میرے حضرت صاحب کا۔ فرمایا او جناب یہ جو آپ نے حلیہ اختیار کیا یہ آپ کے گھر کا طریقہ نہیں، ہم لوگ تو غلام ہیں، آپ نسل ہیں، آپ کی داڑھی سب سے اچھی ہونی چاہیے تھی، سنت کا لبادہ سب سے زیادہ آپ پر جچنا چاہیے تھا۔ وہ شہزادے تھے غوث پاک کے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے زندگی میں کسی شخص کی نصیحت نے اگر میرے دل اور روح پہ اثر کیا ہے تو حضرت تاج الشریعہ ہے، میرے دل اور روح پہ گھر کر گئی ہے ان کی نصیحت، اور کہنے لگے انشاءاللہ اب داڑھی بھی پوری رہے گی، لباس بھی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق آئے گا۔ یہ انداز ہے ہم لوگوں کا سمجھانے کا۔ جب تقویٰ پرہیزگاری ہوتی ہے تو پھر انسان کسی سے، پھر اس کو کوئی ڈر ہی نہیں کسی کا، کوئی خوف نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بصیرت کی روشنی انہیں عطا فرمائی، یہ کمالات دیے۔ میرا تو کلیجہ پھٹ رہا ہے اور میرا تو دل کر رہا ہے کہہ دوں بہت ساری چیزیں، کہہ گزروں، پر کیا کرے، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہیں نہیں جا سکتی۔ اللہ کرے آپ سمجھنے والے ہوں، آپ کا ہوش قائم ہو تو ویسے ہی آپ سمجھتے جائے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اشارے اور لفظ سمجھ جاتے ہیں۔ جب انسان اس مقام پہ آتا ہے نا کہ وہ صرف دین کی پرواہ کرتا ہے، کسی اور شخص کی پرواہ، جب اس مقام پہ وہ پہنچتا ہے تو پھر میرے نبی پاک نے فرمایا العلماء وراثت الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ پھر فرمایا ہے کہ یہ علماء ان کے پاس میری وراثت ہے، جو پیسے دے کے بدل جائے، بڑی گاڑی دے کے بدل جائے، مولوی کی داڑھی پوری نہ ہو تو وہ مسلح پہ کھڑا نہ ہو سکے، اور پیر کی جتنی مرضی ہو اس کے ہاتھ چومے جائیں، یہ پھر مسئلہ ان لوگوں کے ہاں نہیں آتا۔ حضرت کا تقویٰ، بصیرت، پوری دنیا میں حق کا ڈنکا بجایا انہوں نے، پوری دنیا میں۔ اگر یا رسول اللہ کہا ہے تو پھر جس نے نبی پاک سے بغاوت کی اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے۔ پھر جہاں جہاں حضور کی بے ادبی کا کسی نے نقطہ بھی لگانے کی کوشش کی، خنجر رضا لے کے انہوں نے گردن کاٹ کے رکھ دی اس ظالم کی۔ بڑی مخالفت کی لوگوں نے، اہل حق کی مخالفت ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، لیکن انہوں نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی۔ پھر اللہ نے انہیں کرامت کا نور بھی عطا فرمایا، یہ بڑی دیر کے بعد ملتا ہے، یہ آخری درجہ ہوتا ہے۔ میں نے خود دیکھا، ایک بوڑھے شخص آئے، کہنے لگے حضور میرا بیٹا نظر و بینائی سے بڑا، میں اس وقت بریلی شریف میں تھا، کہا جناب میرا بیٹا معذور ہے، اس کو نظر نہیں آتا، تکلیف ہے، پریشانی ہے، آزمائش ہے، حضور دعا کر دے، مہربانی فرمائیں۔ حضرت نے کہا اللہ مہربانی کرے گا، صبر کی تلقین کی۔ وہ کہنے لگا نہیں حضور میرا ایک ہی سہارا ہے، مہربانی فرمائیں۔ پھر دوبارہ اس کو صبر کی تلقین کی، 2 3 4 دفعہ۔ اس بوڑھے نے جب بات کی، حضرت نے تلقین کی، تو اللہ کے بندے بڑے نرم مزاج ہوتے، وہ بابا رونے لگا، حضور ایک ہی بیٹا ہے، مہربانی ہو جائے۔ فرمانے لگے ایک وعدہ تو کرے گا؟ کہا حضور کروں گا۔ فرمایا اسے اللہ رسول کا دین پڑھائے گا؟ کہا پڑھاؤں گا۔ تو حضرت نے اس کو تھپکی دی، ماتھا چوما، چہرے پہ ہاتھ پھیرا، وہ کہنے لگے چل چل ٹھیک ہے تیرا کام ہو گیا، اب نکل چل، ہم نے کوئی کرامت دکھا کے کمپنی کی مشہوری نہیں کرنی، چل بابا باہر چل۔ بابا جی جیسے ہی باہر نکلے تو بابا جی نعرے لگانے لگے، کہنے لگے میں کہتا تھا غوث پاک کی بڑی کرامت ہے، میں کہا کرتا تھا معین الدین غریب نواز ہے، ادھر آ جاؤ، ان کا ایک جانشین یہاں بھی بیٹھا ہوا ہے، پلٹ کے دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح۔ کہنے لگے میرے بیٹے کی آنکھیں تو اللہ نے سب سے زیادہ روشن فرما دی۔ حضرت نے
کرامت تو، اور بزرگ فرماتے ولی کی اصل کرامت نہیں ہوتی، اصل تو اس کی استقامت ہوتی ہے. زندگی ساری ڈٹ کے گزار دی، بڑے طوفانوں کا اکیلے مقابلہ کیا، بڑے بڑے طوفانوں. انڈیا کا وزیر اعظم ملنے آیا، لیکن اس نے بابری مسجد اس وقت شہید کی تھی. ملنے آیا، آپ فرمانے لگے تو رسول اللہ کے دین کی مخالفت کرے اور میں تجھے ملوں، میں تجھے ملوں. فرمانے لگے میں اپنے نبی کا نوکر ہوں، تیرے ساتھ ملاقات کا کیا مطلب. اور میرے دل میں اس وقت خیال آیا تھا جب میں نے یہ خبر سنی، میں نے کہا حضرت اسے کہتے ہوں گے جو غوث اعظم سے ملنے والا ہو تجھے کیوں ملے گا، جو حضرت اجمیری سے رات کو ملنے والا ہو تجھے کیوں ملے گا، کیا ضرورت ہے تجھے ملنے کی. کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو خاطر میں نہیں لائے. لوگوں نے آ کے کہا حضرت حکمت پہ چلیں، حکمت پہ، وہ دیکھ لے یہ دیکھ لے. فرمایا نا، رستے دو ہیں، ایک عزیمت کا، ایک رخصت کا. ہم وہ والا رستہ اختیار کریں گے جس میں اللہ افضل جہاد کا ثواب عطا فرمائے، اس میں بڑے مجاہد بنیں گے، بڑے. یہ کمال ہے. میں نے کہا اللہ اپنے ولیوں کو روب دیتا ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں ہندوستان کے، حضرت صاحب کے مرید ہیں، میرے پیر بھائی ہیں. وہ کہتے ہیں میں حضرت صاحب کے ساتھ حج کرنے گیا، میرے بال بچے بھی ساتھ تھے، تو حضرت کی نظر ظاہراً کافی، اب ظاہری طور پر، ورنہ تو اللہ نے انہیں بصیرت کی آنکھیں عطا فرمائی ہوئی، ظاہری طور پر نظر مبارک کچھ کمزور ہے، طبیعت بھی بڑی زیادہ محنت کی. انہوں نے سالوں میں صدیوں کا کام کیا دین کے لیے. میرے جیسے کئی انہوں نے ایسے نوکر تیار کیے جو کئی تھوڑی بیٹھ کے دین کی نوکری کر رہے ہیں، کئی. اور ان میں سے سب سے نکما میں ہوں. باقی جتنے بھی آپ کو حضرت کے غلام ملیں گے وہ بڑے بڑے ملیں گے. ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں، بڑے بڑے ملیں گے، بڑے بڑے. اور ہماری یہ خوبی ہے کہ چلو ہمارا نام تو آتا ہے نا ان کے غلاموں میں. اور یہ اعزاز ہے. کسی کو فتویٰ دینا ہو تو ضرور دے، پر ہم تو جب مریں گے تو کفن پہ بھی ان کا نام لکھا کے مریں گے. ضرور دے، کسی کو فتویٰ دینا ہے تو اعتراض نہیں. حضرت بڑے، وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں ساتھ گیا حضرت کے، تو بڑی بھیڑ تھی، حضرت کو ویل چیئر پہ تھے، کمزوری تھی. تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے تحریراً گزارش کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں آپ آ کے خانہ کعبہ کو غسل دیں، آپ غسل دیں، تحریری گزارش کی. وہ آگے ان کی موت ہے، وہ مانے نہ مانے، بات علیحدہ ہے. تو حضرت تشریف لے گئے عمرہ کرنے، اب طواف ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ساری زندگی وہ پتہ نہیں کتنی حاضریاں دی حضرت نے، کتنے حج کیے، خدا بہتر جانتا ہے. کہتے ہیں بہت زیادہ بھیڑ تھی، تو اچانک فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب میں نے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے. کہتے ہیں میں پریشان ہوا کہ اتنے رش میں، حضرت کی طبیعت بھی علیل ہے تو دھکے بھی پڑتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لینا کوئی آسان کام ہے. کہنے لگے یہ جو پھیرا ہے نا طواف کا، یہ آخری ہے تو اب میں نے بوسہ لینا ہے. کہتے ہیں میں سامنے لے گیا ان کو حجر اسود کے. جیسے ہی حضرت حجر اسود کے سامنے پہنچے انہوں نے اینک اتاری، اور اینک اتار کے جیسے ہی وہ کھڑے ہوئے، جتنا مجمع تھا وہ سارا آدھا ادھر ادھر ہٹ گیا، اور ایک شخص بھی حجر اسود کے سامنے موجود نہیں رہا، ایک شخص بھی. کہتے ہیں دو پولیس والے دوڑے آئے، انہوں نے حضرت کو ساتھ کھڑے ہوئے، حضرت نے اپنی مرضی سے بوسے لیے، اور بوسے لے کے دوبارہ جب ویل چیئر پہ ہوئے تو رش دوبارہ سے شروع ہو گیا. اور ڈاکٹر صاحب بات بیان کر رہے تھے تو میرا دل کر رہا تھا ان کے کان میں کہوں بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ حجر اسود نے کہا تھا آؤ ذرا جاتے جاتے میرا بوسہ تو لے جاؤ. تو حجر اسود نے آواز دی تھی، تو جب کسی کو بلایا جائے تو پھر اللہ بندوبست بھی کرا دیتا ہے. رب کریم نے بندوبست کرایا تو بات ہو گئی. اللہ نے انہیں یہ اعزاز بخشا، یار آدمی ہو گئی کہ حضرت مدینہ شریف کے کمرے میں جا کے بیٹھے تو ہزاروں کا مجمع زیارت کرنے پہنچ جائے. میں نے ایک سفر مدینے کا حضرت کے ساتھ، مجھے اللہ نے موقع دیا ایک سفر پہ، میں بھی حاضر تھا، حضرت بھی وہاں تشریف رکھتے تھے. میں نے دیکھا ہے ہم حضرت کی ویل چیئر کو لے کے جب غلام نکلتے تھے تو چاروں جانب سے عربی بھی دوڑ کے آتے، چاروں جانب سے پوچھتے تھے ان کا نام کیا ہے. ان کا لائق مجھے بھی کھڑا کر کے کہنے لگا شیخ کا نام کیا ہے، اور میں نے کہا تو کھول کے زیارت کر لے، تیرے لیے زیارت ہی کافی ہے. نام بھی ہم ان کا اتنی جلدی نہیں بتاتے، تیرے لیے زیارت ہی بڑی کافی ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے سب کو بتاتے جائے؟ میرے حضرت کو یہ عظمت، یہ شان، یہ مرتبہ، یہ مقام اللہ نے دیا.
یہ عظمت بیان. اور جہاں تک مریدوں کا تعلق ہے، حضرت کے مرید لاکھوں میں. حضرت سال میں 2 دفعہ پاکستان آیا کرتے تھے. میں بھی یہاں لاہور میں مرید ہوا تھا، کراچی میں بڑی زیارتیں کی. حضرت نے ایک سفر گجرانوالہ کا بھی فرمایا کسی زمانے میں.